بسا اوقات سایہ بندے تو اگے ہوندا تے بسا اوقات پیچھے ہوندا ہے. فرمایا جے تو سایہ پیچھے ہوے تے ایویں کسی دا قدم نہ آ جائے تے جے سایہ اگے ہوے تے فرمایا حبیب میرا او ہے میرے یار دا سایہ بھی میرے یار تو اگے نہیں جا سکتا. اللہ نے مکھی کو یہ شعور دے دیا تھا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا جسم اقدس ہے, اس کے اوپر نہیں بیٹھنا. میں کیا مولویوں جے نبی دے علم غیب تے اعتراض کر دیو اور گوڑیو جیڑا رب مکھیاں نو علم دے سکدا ہے او حسین دے نانے نو نہیں دے سکدا. جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو. یہ جو الناس کے ساتھ خطاب کیا علماء تفسیر نے قلم اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کلام کیا جاتا ہے اس کلام کے اندر یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس یہ باتیں موجود ہوتی ہیں. جب آمنو کہا جائے تب کیا ہے اور یا ایھا الناس کہا جائے تب کیا ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جائے تب تو خطاب ہے ایمان والوں سے, ایمان والے متوجہ ہو جائیں. اور جب یا ایھا الناس کہہ دیا تو فرمایا ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں یہ سب کے لیے پیغام ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت نے یہاں پر یا ایھا الناس فرمایا اے لوگوں, سب لوگوں سے خطاب فرمایا. اور ان کو فرمایا کیا؟ فرمایا ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے. اور یہاں پر میں رسول کا ترجمہ تفسیری کر رہا ہوں. لفظ برہان ہے, ہم نے تمہیں برہان عطا فرمائی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور فرمایا ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین یعنی قرآن مجید یہ نازل فرمایا ہے. آقا کریم علیہ السلام کو برہان کہا اور قرآن کو نور مبین کہا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا, یہاں پر پہلی بات جو علماء تفسیر نے لکھی ہے وہ سمجھنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس جب میرے رب نے ارشاد فرمائی تو پھر تخصیص نہیں فرمائی کہ صرف مسلمان سنے. فرمایا کائنات میں جو جو انسان ہے وہ سنے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو جو الناس میں آتا ہے اس کو سننا چاہیے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. اور بات کیا فرمائی؟ قد جاءکم برہان من ربکم, کہ تمہارے رب نے اپنی طرف سے تمہاری طرف ایک برہان کو بھیجا. اور اس برہان کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے لکھا, سید المفسرین علامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی لکھا, امام راضی نے بھی لکھا, امام قرطبی نے بھی لکھا, تمام علماء تفسیر نے لکھا اس برہان سے مراد کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے مراد تیرے اور میرے نبی کی ذات اقدس. اب آپ سمجھ آئیے, سب لوگوں سے خطاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک برہان بھیجی. اور برہان کیا ہے؟ ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. اب یہ بات غور والی ہے, میں تھوڑا سا اور ایک بات بتا دوں آپ کو. آقا کریم علیہ السلام کو برہان کیوں کہا گیا یہ بات بھی تو سمجھنے والی ہے نا. برہان نشانی کو کہتے ہیں, برہان آیت کو کہتے ہیں, برہان معجزے کو کہتے ہیں, برہان شان والی چیز کو کہتے ہیں. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن حضور کو برہان کیوں کہا گیا یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے. تو یہاں پر اگر علماء لغت کو پڑھا جائے تو انہوں نے اس سے پردہ ہٹایا کہ دراصل برہان کہتے کس چیز کو ہیں. وہ کہتے ہیں برہان هو الدلیل القاطع للعذر. وہ کہتے ہیں برہان وہ دلیل ہوتی ہے جو ہر عذر کرنے والے کا عذر ختم کر دیتی ہے اور ہر اعتراض کرنے والے کا اعتراض ختم کر کے اس کے سامنے حقیقت کو واضح کر دیتی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان اس لیے کہا, کائنات میں آقا علیہ السلام کے بعد اگر کوئی بندہ مطلب کسی اور کی طرف متوجہ ہو یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ نہ ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں آئی تھی. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں وہ برہان عطا فرمائی ہے, تیرا کوئی اعتراض اور عذر یہ قابل قبول ہی نہیں ہے محمد مصطفیٰ کے ہوتے. پانچ چار بندے بالکل خاموشی کا مظاہرہ فرما رہے ہو, یا آپ چو بھی شامانو منن والے نہیں, آپ ہونا شامانو منن والے ہیں جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہے. یہ میں نو پتا ہے تہاڈی عادت پئی ہے ڈاکٹر صاحب دے سامنے چوپ کر کے بیٹھن دی, تے انہاں دے سے بھی سبحان اللہ کڈو. ہاں
साढ़े कन्ना नूं चस्का पिया जे सुभान अल्लाह दा कि आपां को नहीं आसरा करना मतलब पहले दाता पिया। ठीक है डॉक्टर साहब, आप भी मेरी सिफारिश फरमा दें। ए जरा हाथ भी चुको ते सुभान अल्लाह भी फरमाओ क्या एंड कर। डॉक्टर साहब ने भी कह छड़िया जरा तगड़े हो जाओ। तो ये बुरहान आपको जो कहा गया, इसलिए कोई बंदा ये ना कह सकेगा कि मेरे पास तो ऐसे शवाहिद नहीं थे, मेरे पास दलाइल नहीं थे, मेरा ये इतराज ये बहाना फरमाया नहीं। जब हुजूर आ गए अब तेरे पास कोई बहाना नहीं है सिवाय इसके कि दामन मुस्तफा से लिपटा जाए। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? गिरामी कदर हजरात, ये बुरहान का एक माना था जो बताना आपको जरूरी था। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ये जो बुरहान है ना, बुरहान अगर इस लफ्ज पर गौर किया जाए तो बुरहान दलील को भी कहते हैं। मैं बिल्कुल आसान कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हमने एक दलील भेजी है तुम्हारी तरफ। सबसे पहला माना उलमा तफसीर ने जो किया वो ये है, वो फरमाते हैं कि ये दलील है किस पर? फरमाया हमारे जो हुजूर हैं ये रब की जात पर दलील तो नहीं फरमा रहे, ये अल्लाह की जात पर दलील है। कहा वो कैसे? फरमाया अकल से भी अगर सोचा जाए तो कायनात में किसी ने रब को देखा है कि रब को मान रहा है? कहा नहीं देखा। तो फरमाया फिर मानते क्यों हो? फरमाया उसे इसलिए माना है कि मोहम्मद को जो देखा है। वो जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। अब मैं आपको ना एक मिसाल समझा देता हूँ। अल्लाह ने मनवाना अपना था, सामने मुस्तफा को कर दिया। थोड़ा सा नहीं, फ्रांसिको वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मनवाना अपना था और सामने हुजूर को कर दिया भजक। आप देखें भाई, ये पहचान के लिए कोई ना कोई चीज होती है तब बंदा उस चीज को पहचानता है। आप देखें कायदे में लिखा होता है अलिफ बे ते से, इसको अलिफ बा ता सा भी पढ़ते हैं। मैं आपके ज़हनी सतह के मुताबिक बात करूं। अब अलिफ को हमने पहचाना कि अलिफ क्या है, तो हम कैसे पहचाने? वो अलिफ की है, वो ਜਿਹੜਾ कैदी वाला उस्ताद ਹੁੰਦਾ है ना, वो बड़ा सियाना ਹੁੰਦਾ है, वो समझाਉਣ वास्ते ना अगे अनार ਦਾ फोटो बना ਦਿੰਦਾ है ਤੇ ਜੇ अलिफ ਨੂੰ पहचानना ही तो पहले अनार ਨੂੰ पहचान। अब आप इस बात को समझिए या नहीं समझे, मेरी बात को जरा ध्यान कीजिए। मनवाना अलिफ को है, सामने अनार कर दिया। इसी तरह मनवाना रब ने अपने आप को था, सामने मोहम्मद अरबी को कर दिया। समझिए कि नहीं समझे आप? कमाल है, समझ आ रही है? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ये दलील है मेरे रब की जात व सिफात पर। समझ आ रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपना आप मनवाना है, बताना है, तो फरमाया महबूब आप बताइए। और फिर महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी दलील बनाया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के एतबार से भी दलील है। ओ पेंट वाले ओए, ओ तीनों जने उठो, पीछे चलो, उठो। एक मिनट मैं आप पे उठा लेना। भाई तू तो लगता समुद्री दी लारी का कंडक्टर नहीं होए। उठो मुंडियो, उठ चलो, उठो, उठ खलो। चलो बेटा पीछे हो जाओ। ओ करना वाले ओ उठ खलो, पीछे चलो। शाबाश, गोटी वाले किथे हो? बाहर ही डांगा फाड़ के खलोते हो, अगे भी आओ। उठो उठो, चलो शाबाश मेरा बच्चा। ये पुत्र है तुहाडी जगह नहीं है, तुहाडे वड्डियां दी है। और नाराज ना करे जिहड़े बच्चों को बंदा अपनी जगह ते बिठावे। इधर देखो मेरे हाल, तवज्जो। जब साड़ियां सफा बन गई ना ते वड्डे पहलियां सफा ही खलोते ने ते बच्चों को हुक्म है पीछे खलोवो। ये साडे इस्लाम दा हुस्न है। ओदी वजह है कि बच्चे पीछे खलो के देखण भी साडे वड्डे करदे की पए ने। समझ आ रही है? ये हमारे इस्लाम का हुस्न है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये असल में अपनी बातें करते हैं सभी बंदे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपको कोई ना कोई सबक सुना के जाएं, इसलिए मैंने आपकी तवज्जो चाहिए। अब जो बड़े बैठे हैं जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे ताकि अगली बात कहूं आप हज़रात को। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बुरहान हैं, आप दलील हैं अल्लाह की जात और सिफात पर। और मैं उसकी एक मिसाल दबे लफ्जों में आपको दे दिया, क्योंकि इससे वाज़े मैं और अल्फाज कर नहीं सकता। समझ आ रही है? अब इस पर पहली बात जो उलमाए तफसीर ने की वो क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलील है किस पर? अल्लाह की जात और सिफात पर तो हैं, पर वो हैं कैसी दलील? फरमाया सबसे पहले अपनी जाती हैसियत के एतबार से भी हुजूर बहुत बड़ी दलील है। वो कैसे? आप देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वकार वाली शख्सियत अता फरमाई थी, उसमें कमाल ये था जब आका करीम अलैहिस्सलाम कभी पैदल चलते ना तो चलने वाला जितना तेज चलता था मेरे मुस्तफा से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात समझने वाली है। ये उलमा ने लिखा है इस बात को, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे नहीं बढ़ सकता
تھا حضور سے. اچھا یہ آپ نے کمال. اچھا جب اتنا مجمع کھڑا ہوتا تھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم جتنا مرضی قد کاٹ والا بندہ آ جاتا سارے چھوٹے لگتے تھے, مصطفیٰ سب سے بڑے نظر آتے. جو نہیں فرمائی آپ حضرت نے, تو آقا کریم علیہ السلام اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے بھی دلیل تھے. اور اگلی بات بھی سنیے, یہ تو بڑے بڑے علماء محدثین نے لکھا ہے جو کافر نبی پاک علیہ السلام کو سچا نبی نہیں نہ مانتے تھے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, وہ بھی تنہائیوں میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ یار ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخر الزمان نبی آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا اور اس کے جو قدم کے نشان ہوں گے وہ مقام ابراہیم پر لگے ہوئے قدموں کے مطابق ہوں گے. تو جب کبھی حضور چلتے تھے اور کسی پتھر پر قدم رکھتے تھے تو آپ کے قدموں کا نشان بھی ویسے بنتا تھا جیسے مقام ابراہیم میں تھا. نہیں توجہ فرما رہے آپ کے قدموں کا نشان بھی ویسے بنتا. آپ مانتے تو نہیں تھے لیکن تنہائی میں کہتے تھے یار مانتے تھے اپنی پہ پر ہے ہی سچا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے بھی دلیل تھے. تو کوئی مننے یا نہ مننے وہ الگ بات ہے, تنہائی میں بیٹھ کر ماننا ان کی بھی مجبوری بن جائے. سمجھ آ رہی؟ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ وقار والا جسم اقدس عطا فرمایا. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات بتا دوں آپ حضرات کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وقار والا جسم اقدس عطا فرمایا اس جسم سے ہمیشہ خوشبو نکلتی تھی. صدقے جامع تواڈی سبحان اللہ, تو صدقے جامع جا رہا میں حضور کی بات بتا رہا ہوں, حضور کی بات سمجھ آئی. ہمیشہ خوشبو نکلتی تھی. پسینہ ہو تو تب بھی خوشبو, بلکہ یہودی خود آتے تھے کہ ہماری بیٹیوں کی شادی ہمیں خوشبو تو دے دو, تو آپ بازو آگے کر دیتے لے جا ساڑھے کو دیا ہے ہو پھر. اور اگلی بات پر کوئی آہستہ نہ بولے, یہ حضور کی شان سمجھیے گا. جس کو مصطفیٰ کی خوشبو لگ جاتی اللہ اسے بھی کلمہ پڑھنے کی شہادت عطا فرما دے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اہل سیر نے لکھا کہ آقا علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو جب بھی کوئی آپ کو اٹھاتا یا جب بھی جس عورت نے آپ کو اٹھایا آقا کریم علیہ السلام کے مس ہو جانے کا صدقہ اللہ نے اسے بھی کلمے کی شہادت عطا فرمائی. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یار, توجہ نہیں فرما رہے آپ ہیں. یہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ذاتی اعتبار سے کمالات عطا فرمائے کہ یہ ایسی دلیل و برہان ہے. اور پھر اگلی بات بھی سنیے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا. آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا. اب اس پر بھی آج کل کئی ہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ بیچارے بہت اعتراض کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں پہلو اپنا ابا لبیا کر, جیسے لب جائے گا تین مسئلہ لب جائے گا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. وہ تو بیچارے شروع سے ہی بابوں کے مخالف ہیں, میں بابا نہیں, وہ سارے ہیں. تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی, او شیطان دے آپ بچیا تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے. کبھی خدا دا خوف کر اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. آواز بہت کمزور ہو رہی ہے, سامنے آ رہے ہو تسی امانتا بیٹھیاں ہو, بولو نا یار. جی دیکھی جانتے میرے منہ والوں کو مالا نہیں گاتا یار. سب سے پہلے بابا دیکھو نا, پوری کائنات کے جتنے انسان ہیں ان کا جو بابا ہے ابا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے نا. تو آدم علیہ السلام کا منکر کون تھا؟ میں کہا جڑا بڑے بابے دا منکر جدو وہ شیطان جڑے آج کل کے ساڈے بابے دا منکر ہے وہ کون ہے؟ اور مسئلہ سمجھ آ گیا جی. اس واسطے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس کا نہیں بکے گا. وہ جی مجھے دین سمجھ آیا ہے. میں کہا بیٹھا برف والے کارخانے سے بہت باہر نکل ہے, نبی پاک نے تے تاج پتھر کھاتے ماما تم باہر گیا ہمارے بولتے نہیں نکلتا, تیرے پیو نے پتھر کھانے میں اور تیرے کو چنگا تے بابا کھانے مریض بھی سی نا. تمہارا نہیں گل ہے, تو گلا کرنا ہے. سلیم قادری صاحب سنی تحریک والے یہ کام کیتا ہے تے سائیاں انہوں عزت نہیں دیتی ہے, تے سینے تے گولیاں کھا دیا تیرے طرح لوگ کے نہیں بیٹھا ہے. جس کے ہاتھ ہیں اٹھا کے بولو ذرا پیار, ڈرامے کر دے ہو. کمال بہت خوب سائیں. زندہ باد. توجہ ہے بھئی آپ سب حضرات کی, جس کی توجہ ہے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے بلند آواز کے ساتھ.
کمال والی بات ہے جناب. ایسے ہی بک بکانا شروع کیا, باہر نکل پوت. کمال ہے گل ہے, تو اسلام کا کام نہیں کرنا, صحیح دین بھلا پھر. کیا بات ہے, واہ واہ. چند لوگ آوارہ ذہن کے ان کی تسکین کا سبب ہو. اور تیرے تو پہلو بھی ایک ذکر لائق آیا سی جسائیاں انہوں مکا چھڑیا تے رہنا تو بھی نہیں. اللہ دی قسمیں جڑا بابیاں تے اعتراض کردا رہیا ہے, اوئے او پرتھوی راج ورگا ہوے تے بھوک جاندا ہے. میری اجمیر والے بابے نے جھنڈے اج بھی گڈے دے. بیٹھا جناب کمال والی گل, تو کرے گا کی؟ اوئے ابا لبیا کرو, جڑے دن تے لب جانا تینوں مسئلہ حل ہو جانا, تینوں ابا ہی نہیں لبن ڈے. آپ ذرا واپس پلٹیے جو میں او بیٹھے ہو. ذرا تکڑے ہو صوفی, تو جی میں کوئی امانت چ نہیں خیانت ہون لگی بہت ہل جل پا. آپ ذرا دھیان فرمائیے, ایک دو نو آکھے تو باقی سارے حضور تکڑے ہو جاتے ہیں. اس واسطے میں نے کیا جناب علی. گرامی قدر حضرات, میں کبھی کبھار یہ بھی کہہ دیتا ہوں, جڑا نہیں بولتا اللہ کر کے گھر جاویں تو نہ بولے تیرے نال کوئی بھی. میں نے اکاڑے میں تقریر کی, میں نے یہی بات کر دی. میں گھر دے بوئے تے پہنچیا, بیل دیتی تے پیچھوں موبائل دی ٹلی کھڑک گئی. یہ کو نمبر لیا انہیں, سمر صاحب ہو گیا ہو, کہندا یار آج محفل بیٹھا میں بولدا نہیں سی, تو تسی کہہ چھڑیا بھی جڑا نہیں بولدا گھر جاوے تو کوئی بھی نہ بولے. تے کہندا جی گھنٹہ ہو گیا میرا بوہا ہی کوئی نہیں کھولن دے. تے او پنجابی کہندے نا پنا ٹوٹا پیر میں بھی آگا, اینی کہ میری قبول ہو جاندی جے. تے بندے بن جاؤ نے تے تہاڈا بھی اج ایندا ہی ہونا جے. جڑے جاگدے بیٹھے ہو ذرا حضور دی شان سن کے محبت دے نال بولو نا. کر کے ذرا پتہ لگے حضور دے دیوانے بیٹھے. ادھر اگلی بات بھی سنیا جی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جسم اقدس دا سایہ نہیں, توجہ فرمائی نا. اچھا آپ نے ایک گل سنی ہوئے گی, سایہ کیوں نہیں؟ اکھے جی وہ کسی دا قدم اتے نہ آ جائے. بالکل حق بات ہے, میں ماننا تے 100% ماننا تے میں تسلیم کرنا, سبحان اللہ, یہ بالکل وضاح ٹھیک ہے. لیکن حضرات علماء دی توجہ چاہاں گا, جو میں طالب علم فقیر نو ایتھے گل سمجھ آئی, وہ ایک اور بھی ہے. وہ یہ ہے, بسا اوقات سایہ بندے دے اگے ہوندا ہے کہ بسا اوقات پیچھے ہوندا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. بسا اوقات سایہ بندے تو اگے ہوندا ہے کہ بسا اوقات پیچھے ہوندا ہے. فرمایا جے تو سایہ پیچھے ہوے تے ایویں کسی دا قدم نہ آ جائے, تے جے سایہ اگے ہوے تے فرمایا حبیب میرا او ہے, میرے یار دا سایہ بھی میرے یار تو اگے نہیں جا سکتا. ہائے ہائے ہائے, کمال نقطہ. سارے 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 اللہ کو خیر و برکت عطا فرمائے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ سایہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, چے جائے کہ لوگ برابریوں کے دعوے کریں, اور بس ٹیک کے رہ ٹیک کے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اقدس ہے. اور صرف یہاں تک نہیں ہے, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک نفیس بلکہ انفس جسم اقدس ہے جس کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. اچھا میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں اور پھر چیک کرتا ہوں کہ آپ کا معیار سماعت کہاں ہے. آپ امام صاحب کے شہر میں رہنے والے ہیں اور اقبال کے آپ شاہین ہیں, تو میں دیکھا تو صحیح بھی ہے شاہین ہو, آج کل حلال ہی کھاندے نے تو روٹیاں بھی حلال کر دینے. ذرا غور نہ سنیا جے. میں نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ, مکھی سب کے جسم پہ بیٹھتی تھی, حضور سب میں بیٹھتے تھے, تو بتاؤ پھر نبی پاک کے جسم پہ کیوں نہیں بیٹھتی؟ تو کہہ رہے اے تو نہیں پتا. میں کیا پتا ہوں تے سنی نہ ہوں. توجہ, اللہ نے مکھی کو یہ شعور دے دیا تھا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا جسم اقدس ہے, اس کے اوپر نہیں بیٹھنا. میں کیا مولویوں جڑے نبی دے علم غیب تے اعتراض کر دیو, اور گولیوں جڑا رب مکھیاں نو علم دے سکدا ہے, اوے حسین دے نانے نو نہیں دے سکدا. کمال والی بات ہے, مکھی تو شعور ہے. مولا جی عقل دا علاج کراؤ, کیا بات ہے, پھر تجھے پتہ لگے سب سے اولا ہو آلہ, سب سے بھالا ہو آلہ, سب اونچوں سے اونچا ہے, اس اونچے سے بھی اونچا, جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا. وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا.
समझ आई है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के एतबार से भी दलील हैं। तो समझ आई है कि कोई नहीं आई आप हजरात? और इस पर बहुत सारे दलाइल और नज़ाइर मैं पेश कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जरा अगला नुक्ता भी आपके सामने रखूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरहान कहा मेरे रब तबारक व तआला ने। आप दलील हैं पहली बात रब की जात पर। कैसे? वो मैं बता चुका कि आप हर किस्म की तशरीहात और तफसीरात अपने अक़वाल व अफ़आल से फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के होने पर आप दलील हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात और सिफात की पहचान करवाने पर आप दलील हैं। समझ आ रही मेरी बात की? और आपने हर बात को वादे फरमाया। और दूसरी बात आप अपनी जात के एतबार से भी दलील हैं। और मैं वो बता चुका ऐसी खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नफासत अता फरमाई, वो भी मैं आपके सामने रख चुका। लेकिन अगली बात भी एक बता दूं ताकि आपका लुत्फ मजीद बढ़ जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस में इतनी नफासत थी, इतनी नफासत कि आप अपना मुबारक लुआबे अक़दसो अनवर कहीं पर डाल देते तो वहां भी मेरा रब बरकत अता फरमा देता। हालांकि हमारे हॉस्पिटल पर दीवारों पर लिखा होता है थूकिए मत, आपके थूक में जरासीम है। ऐसा ही है जनाब? बोलो तो सही ना? हाँ हाँ, और ये जरूरी। और जब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारी हुजूर तशरीफ फरमाते एक शख्स आया, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ना अपने इलाके के अंदर एक कुआं खोदा है, कुआं ते पानी थले निकले कौड़ा। हुजूर हमने बड़ी मेहनत के साथ ये कुआं खोदा था, सारे इलाके ने मुश्तरका मेहनत करके पानी कौड़ा निकलिया है ते सारे ही बड़े परेशान। ते मैं उन्होंने आख्या है भी जिन्हां दा कलमा मैं पढ़िया है ना, मेरे नबी आके इत्थे मुबारक कुली फरमा छड्डण ते खूह मिठा हो जाना है। ते उत्थों दे सारे यहूदियां ने भी मैनूं आख्या भी जे तेरा नबी ये काम कर छड्डे ते कलमा असीं भी पढ़ लांगे। हुजूर ने फरमाया जी बिल्कुल ठीक हो गया। आपने उसे अपने करीब बुलाया, वो आ गया। आपने फरमाया ये बताइए कि तुमने अपने कुएं का नाम क्या रखा है? अब आपने अपनी जिम्मेदारी पे बोलना, मैंने नहीं कहना। वो कहने लगे जी हमने नाम रखा है बीसान। फरमाया ये तो नाम ही गलत है, उसका नाम रखो नौमान। उन्होंने कहा जी हो गया। फरमाया जा चेक कर, फिर मिठा भी हो गया। जा चेक कर मिठा हो गया। सहाबी ने पूछा ही नहीं, तुसी गए नहीं, उठे नहीं, दुआ नहीं, दम नहीं, दरूद नहीं, उठिया ते डर पिया जनाब। इलाके वाले कुएं के इर्द गिर्द लकड़ियां जमा करके जिवें छापे ढींगर बंदा रख छड़दा है, बंद करके ते खलोते ने। ते दूरों कल्ले आउंदे नूं वेख्या ते परेशान हो गए, मायूस हो गए भी तू कल्ला आया है। लेकिन इसके चेहरे पर बड़ा इत्मीनान है, सुकून है, चैन है, खुशी है। ओए ओ कहने लगे आका अलैहिस्सलाम नहीं आए हो, तेरे नबी नहीं आए। तो कहने लगे खूह मिठा हो गया है, सानू काम चाहिए है। उन्हें कहना यार ऐ कह जो सब गल सुना। उन्हें गल सुनाई भी हजूर ने नाम बदलिया है। कहने लगे यार इंज भी मिठा हो जाता है। तो आपने फरमाया हो गया है। वो कहनी असीं नहीं मानते। उन्हें आख्या जे हो जाए, उन्हें कहा हो जाए तो कलमा पढ़ांगे। उन्हें आख्या चलो जी चेक करो। वो छापे छुपे हटाए, उन्होंने जिहड़ा वड्डा सी ना वो आया अगे वधिया सरदार। उन्हें जो इंज करके पानी चो के करूड़ी पाई ना, हूं सीगा तो मिठा ते चुप हो गया। वो कहता दसो सरकार। कहता नहीं उथों भी चेक कर, इथों तो कर लिया है, उथों भी करना। उन्हें कहा मेरा पुत उथों भी कर ला। वो जरा उथे गया, उन्हें उथों ढीगर शिंगर हटाए, उथों जो चक दो उथे भी मिठा। कहना नहीं उथों भी। चौवा चुंडा ते गया नुकरां ते चख के जदों चौथी बारी उठे है ना ते फिर किसी आख्या नहीं, कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहता जी मान गया। ओए नाम बदलण दे नाल ये कमाल है ते जी आ जांदे। हाँ हाँ जो आ जाते तो क्या होता है। नबी पाक जब तबूक पर तशरीफ लेके गए ना, तो जो ऐसा नहीं कोई नहीं, तबूक पर आप जब तशरीफ लेके गए तो वहां पर आपने ना एक इलाके में पड़ाव किया। फरमाया कि खूह लबो। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु आप रावी हैं, आप फरमाते हैं मैं गया तो उस कुएं के अंदर पानी था जूते के तस्मे के बराबर। ए जिवें ए वेखो तार पई है ना, तार ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਇੱਕ ਝੀਤ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਤਸਮੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ 5-7 ਕਤਰੇ ਜਾਂ ਘੁੱਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਹੀ। ਮਾਜ਼ ਬਿਨ ਜਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ
آپ کے پاس جب آیا دھیان آپ نے رکھنا ہے خود. آپ کے جب پاس آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ دھو کے آپ نے کلی فرما دی, اور کلی کرنے کے بعد فرمایا اس کو وہاں پر ڈال دے, اور اگلی جو بات کہی وہ کلیجوں میں ٹھنڈ ڈال دے گی. فرمایا کہ اگر تو نے پانی یہ ڈال دیا تو دیکھے گا یہاں پر سبزہ ہی سبزہ ہوگا اور ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہوگی. آج بھی سعودی عرب کے اندر تبوک کا علاقہ ٹھنڈا ہے. کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے ایک کلی فرمائی تھی, آج تک مصطفیٰ کے منہ کی خیرات سبھی کھا رہے ہیں. لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ مانتے نہیں, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. منکر عجب کھانے کھرانے والے, یہ ایک الگ بات ہے, الگ حقیقت ہے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرما دی. فرمایا معاذ اگر تو دیر تک جیا تو تو یہاں پر آ کر دیکھے گا درخت ہوگی, ہرائی ہوگی, پھل ہوگے, یہاں پر اس کی ٹھنڈک محفوظ ہوگی. آج بھی سعودی عرب کے اندر جیسے طائف ٹھنڈا علاقہ ہے, ویسے قدیف ٹھنڈا علاقہ ہے, ویسے ہی یہ تبوک بھی ٹھنڈا علاقہ ہے جویں ساڈی مری ہے. لیکن ساڈی تو مری ہے, جڑا جاندا ماری جاندا ہے, وہ جیندی ہے. صدقے جاواں تیری چوپ. او پینٹ والیا بہ جاؤ, پچھلے نوں ویکھنا, او ٹوپی والیا بہ جا, کیمرے والیا پیچھے نوں کس نوں ویکھن دے. ویکھیا او پچھلے بھائی تنگ ہون ڈے نے, یہ اپنے کیمرے دے چکراں پہ جاندے جی. شاباش شاباش شاباش. توجہ ہے بھائی سب حضرات کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد اگلی بات بڑی ہی توجہ طلب ہے, اگر آپ حضرات غور فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں. اپنے اخلاق کے اعتبار, ذات کے اعتبار سے بھی ہیں اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی آپ دلیل ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں. چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق انور و اقدس تھا, یہ پہلی کتابوں میں درج تھا کہ آپ یوں کریں گے. میں آپ کو ایک بات سنا دوں تاکہ آپ کو یہ نہ سارا مسئلہ عقدہ حل ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ میں آئے نا تو آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور لوگوں کا آپ کے پاس جمع ہونا دیکھ کر یہودی بڑے پریشان ہوئے, عیسائی بڑے پریشان ہوئے. ایک ہی بڑے ساڑیاں دکانات بند. کیا بات ہے, سمجھ آ رہی ہے جناب؟ وہ جب پریشان ہوئے نا, آپ کی بے چینی بڑھ رہی ہے, ذرا تھوڑا سا چین کے ساتھ بیٹھیے اور میری بات سنیے آپ حضرات. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا وہ درپے ہونا شروع ہو گیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, جبکہ ان کی کتابوں میں جو دلائل موجود تھے اگر وہ دیکھتے تو اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے. لیکن ظاہر سی بات ہے, انہیں بندے ہاتھی چومن والے انہیں نہ لنگر ملے تو پھر چنگے چنگے عقیدہ چھڑ دینے. مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو. ہوں تو جن انگلینڈ کا ویزا مل جاتی, وہ جناب علی کہنا میں سنی ہوں تسی کتنے ہو. میں کیا پتر پچھلے 50 سال ہی یاد کر لا, تیرا عقیدہ 50 سال تو ہور سی. ادو کی امام احمد رضا دے نام تے کھاتا ہی تو ہوں ویزے تے بدل گیا ہے. اور پھر نعرے لگتے ہیں شیر اہل سنت. میں تقریر پہ کرن لاہور تے کہندے شیر, اور میں کہ چپ مڑ کے مینوں شیر نہیں کہنا تے نہ شیر دا نعرہ لاؤنا جے. وہ ڈر کے بھی پتہ نہیں سمر صاحب نوں کی ہو گیا. میں کہ پایا نا اسی پہلوں بھی شیر پالے سن تے او لکی رانی والے لے گئے. بولو کچھ اسی پہلے بھی شیر پالے سن تے او لکی رانی والے لے گئے تے لکی رانی والے ہن جو چاہندے نے او شیر او کرن دے آ جے. مینوں شیر نہ بناؤ, میرے جملے دا مول پاویں جے سمجھ آوے تاں. میں کہ مینوں واس پاک دا کتا رہن دے, کتا سدا وفادار تے رہندا ہے نا. سانو شیر نہ بنائی, تیری مہربانی. سانو غوث اعظم دے در دا کتا ہی رہن دے. اچھا چلو ہاتھ میری ستی پئی کہاں میں, پتہ نہیں تانوں یاد کدوں ہونی ہے جناب. گرامی قدر حضرات, حقائق بھی سمجھن دی کوشش کرو, ٹھیک ہے. اسی بڑے بڑے شیر پاڑے, پتہ نہیں ساڈے نمک دے وچ کوئی مسئلہ ہے سی نہیں. توجہ فرمائی آپ حضرات نے. اللہ تعالیٰ انہاں نوں جڑے شیر سن انہاں نوں ہدایت عطا فرما چھڈے. اج کل ویسے گدڑ ہی نے ٹھیک ہے. تہاڈی تے لگدا سارے دی رشتہ داری ادا چپ ہو گئے ہو. جڑا اہل سنت دا نہیں, او کی ہے, او تے مک گیا ہے. اہل سنت دے وچ آ ویکھی تینوں رب اس دا کیویں عطا فرما چھڈا. سمجھ آئیے؟ اس واسطے سنی رہو, سنی. کہ جڑے سنیاں تو اگے پیچھے جا کے دم چھلے مار دے ہو نا, تانوں کسے نہیں پوچھنا.
آپ کہتے ہیں ہمیں وہاں نہیں بلاتی، ہمیں وہاں نہیں بلاتی، ہمیں وہاں نہیں بلاتے. او میں کہا شکر کرتے ہیں یہ بڈھی تیری بلاؤندی انہوں تیرے کرتوتا میں نہیں پتا. یہ انہوں لگ جاوے نا پتا بھی حضرت صاحب کیڈے بڑے چول نے. واہ 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 واہ. تے تواڈے تے نیڑے نہ لگن تو کڑے بھول چ بیٹھا ہے. اپنی حرکتاں بدلو حرکتاں. سمجھ آ رہی ہے؟ تسی تے اپنے نیانے نو جین جوگا نہیں چھڈیا. او عقیدہ اہل سنت دے غدارو، او پھر جان والے ہو. کیا بات ہے. تسی تے اپنے مریداں نو کسے پاسے دا نہیں چھڈیا. پر صدقے جاواں پیر محمد الیاس قادری صاحب کو جنہاں عقیدے تے پیرا دیتا ہے اور انجنا پیرا دیتا ہے. لاؤ بھئی ان طرف دے رہو. ایک مسلک ہے امام احمد رضا. سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ اکبر. او میرے عزیز ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے. یہ میرا خیال ان کو اٹھا لیں. ان کے اوپر بھی ایک نا حدیث بس اوقات لکھی ہوتی ہے، رزق حلال ہے عبادت ہے، تو اس کو اٹھا لیں آپ حضرات. یہ شکر کرو میرے تو سڑ دے پہنے دینا دا پیسہ دا نہ تھانا واسطے تے قوالاں واسطے مولیاں واسطے. نہیں کمال کمال کمال. ناراض نہ ہونا. تہاڈا پیسہ نہ 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 سوچیا جے بھی نہ ایویں کتے اسی آہو نہیں نہ توجہ ہیں. جس دن تسی اپنے پیسے دا رخ سیدھا کر لیا نا اس دن مسئلے حل ہو جان گے. انہوں نے کہنا لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سنو لگ گئیاں. گڈی آ گئی، پراڈو آ گئی، کوٹھیاں بن گئیاں، لاہور سارا بلے بلے باہر ہوندے جاندے نے پینٹاں پا کے. اولیاں دا موجہ لگ گئیاں نا. کاش کہ تمہیں پتا ہوتا کہ ایک عالم کے پاس کتنی کتابیں ہونی چاہیے اور کتاب کتنی مہنگی اور ہم نے اسے کیا دینا ہے. دیکھیں سارے سبحان اللہ تو بھی گئے. اللہ اکبر. ناراض تو نہیں ہوئے؟ محسوس تو نہیں کیتا؟ ہاں جی نہیں کر دے تھوڑا جا کر لو. اگر نہیں کر دے کوئی گل کرنا لی بھلا یار کر لو تھوڑا جا. ناراض نہ ہونا میرے عزیزو. یہ تربیت کی باتیں کرنا یہ ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے. ورک مہنگا ہو گیا، علماء کو کتابیں خرید کے دیجئے. سمجھ آئی؟ بہترین تحفہ وہ کتاب ہوتا ہے. آپ کتابیں لے کر دیجئے، مہربانی فرمائیے. ٹھیک ہے؟ اور ایک ایک رات میں اگر آپ 1.5 لاکھ نعتوں پہ پھینک دیتے ہیں نعت خانوں پر، اور آپ دیکھتے بھی نہیں کہ یہ کیسا ہے. اگر صحیح العقیدہ ہے تو مدینہ مدینہ، اگر نہیں ہے سٹیج ساڈا گوانڈیاں نو راضی کردا ہے تے ہر بھانڈے چ منہ ماردا ہے، ہر بھانڈے دا ڈھکن بندا ہے، تے پھر بابا تیری قوم دے وچ گویے پیدا ہونے نے، عالم نہیں پیدا ہونے. عالم اس لیے پیدا ہونے نے جلے مدرسہ بنائے گا. جنہیں علماء نے مدرسے بنائے انہاں دے نال تعاون فرمایا کرو بھائی، خدا دا نام تعاون فرمایا کرو. تھوڑیاں درد دل دیاں باتاں سن تو اس واسطے میں عرض کیتیاں نے. تے جے جاگدے بیٹھے ہو تے اگلی گل بھی سنا چھڈا سرکار ہے. میں عرض کردا پیاں کہ مسلک دے نال غداری دا کوئی نہ سوچے، اور جنے سوچیا ہے انہوں پھر پتہ لگ گیا ہے یار میری اوقات کیا ہے. انہوں کہندے نے نہیں اسی حسین نہیں سننی ہاں تے تسی یزیدی سننی ہو. میں کہ اے تے تانوں وہم ہو گیا جی. واہ واہ واہ. اے تے تانوں وہم ہو گیا بھئی اسی ہاں حسینی. میں کہا پتر تو اپنے کدی کرتوت ویکھ نا. ایتھے مینوں بابا خادم رضوی بڑا چیتے آوندا جے. کہندے سن اے لوگ جڑے ایموشنل بلیک میلنگ کردے نے نا اہل بیت دے نام تے صحابہ دے نام تے حسن حسین دے نام تے ابو بکر عمر دے نام تے ہوندے غلط نے. فرمایا قیامت والے دیہاڑے انہاں نے سب تو پہلے کان پڑے ہونے نے تو لتریشن مولا علی نے کرنی جے. ڈانگاں پھیرنیاں بھی ساڈے نام تے نیر کردے رہے ہو. مٹھے بولو کہ کو سننا لگے نا. اللہ اکبر. بات کہیں دور نہ چلے جائے، واپس پلٹیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دلیل ہیں. بلے او شیرا انیاں تتیاں گلاں تے بھی 500 روپیہ. بلے او شیرا یہ مطلب آج سارے بننے لئی بیٹھے ہو، پنے کوئی نہیں. وہ بولو تو صحیح نا. چلو خیر بہرحال اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. آپ دھیان فرمائیں تاکہ میں آپ کو بات سناؤں، اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگلی بات بھی چھیڑوں آپ سے. آقا کریم علیہ السلام اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں. بات چل رہی تھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سارے یہودی ایک مرتبہ مل کر اکٹھے ہو کے بیٹھے، اور جب اکٹھے ہو کے بیٹھے تو ان سب نے ایک مشورہ کیا. 100 سوالوں کی ایک لسٹ بنائی. کتنے سوالوں کی؟ 100 سوالوں کی. اور لسٹ بنانے کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ سارے کے سارے سوال
ہم مسلمانوں کے نبی کے سامنے چل کے پڑھیں گے، اپنی بے چینی ختم کریں گے جی آپ حضرات. ہاں جب ایک منٹ کھلو تو صحیح آن تو دے. جب آئیں گے اس سے پہلے کوئی بندہ نعرہ لگائے، کوئی بندہ کھڑا نہ ہو. تسی ڈیڑھ گھنٹہ محفل میں گول کی رکھ دے، مہربانی کرو آن دے ہو، اسی آپ استقبال کر لیں گے. اتنی دیر تک کوئی بندہ دائیں بائیں بھی نہ دیکھے. محبت سے سبحان اللہ فرمائیے تاکہ میں بات سنوں آپ کو. ادھر دیکھیے میری طرف آپ حضرات، بے چینی ختم کیجئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں سارے مل کے بیٹھ گئے، سارے جتنے یہودیوں کے مولوی تھے، میں مولوی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. انہوں نے 100 سوال ترتیب دیے، 100 سوال، اور 100 سوال انہوں نے کہا مسلمانوں کے نبی کے سامنے چل کے پڑھنے ہیں، اور اگر ایک سوال کا بھی جواب نہ دے سکے تو تم نے شور مچا دینا کہ نہیں بھائی یہ سچا نبی نہیں ہے. حالانکہ 100 نمبر ہونا تو 33 نمبر آنا تو پاس ہونا چاہیے ہے نا، لیکن انہوں نے اس بات کو دیکھا ہی نہیں. انہوں نے کہا جی ایک سوال بھی اگر صحیح نہ ہو جواب اس کا تو شور مچا دینا ہے. کہا جی بالکل ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں آپ نے جلوہ گری فرمائی تو یہودیوں کے نا سارے عالم اکٹھے ہو کے بیٹھے کہ یار ہماری تو یہ ساری مانگ پڑ رہی ہے دکانداری، تو اب کیا کیا جائے. توجہ ہے بھی سب حضرات کی، یہ حضور کی شان ہے، توجہ میری طرف رہے. ان سب نے نا 100 سوالات ترتیب دیے کہ یہ مسلمانوں کے نبی کے سامنے ہم نے پڑھنے ہیں 100 سوال، اگر ایک سوال کا بھی جواب نہ دے سکے تو ہم نے شور مچا دینا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اچھا یہ تو انہوں نے طے کر لیا. اب جب باری آئی نا کہ جائے کون، یہ اہل سنت کے احباب آپ کے لیے بڑی فکری بات ہوگی اگر آپ میری سن لیں تو. جائے کون، اب سارے اکٹھے بیٹھے تھے. اب وہ کہتا ہے کہ آپ جائیں، وہ کہتا نہیں حضرت آپ جائیں، وہ کہتا نہیں حضرت آپ جائیں. عبداللہ بن سلام کی عمر اس وقت سب سے زیادہ تھی، بوڑھے تھے، اور آپ بڑے میچور قسم کے انسان تھے، بات کو بڑا پرکھتے اور سمجھتے تھے. آپ کو کہنے لگے آپ جائیں. تو آپ نے وہاں پر ایک بات کہی، آپ نے فرمایا بھئی اب تو تمہیں میں یاد آ گیا کہ میں چلا جاؤں، اور جب کوئی بات ہوتی تھی اور عہدے کی بات ہوتی تھی تب تو تم کہتے تھے مجھے ملنا چاہیے، یہ بوڑھا ہو گیا اب یہ کیا کام کرے گا، اب تو مجھے کرنا چاہیے. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، ہمارے یہاں آج کل اپنے بزرگوں کو پیچھے کرنے کی بھی روایت ہے. اپنے بزرگوں کو پیچھے نہ کیجیے. سمجھ آ رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، ساڈی پنجابی دی ایک مثال ہے، اور بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں جے چر دیاں. سمجھ آ رہی ہے کہ اپنے بابیاں دے نال رہو، چنگے رہو گے. اپنی تنظیم کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ رہیں، جو مرکز سے پیغام آتا ہے اس کو فالو کریں. تسی ایتھے بیٹھے نظام آباد بڑے تبصرے کر دے ہو تے جڑا ناظم آباد بیٹھا ہے انہوں کوئی پتہ نہیں میں کی کرنا ہے. ان کو سب پتہ ہے، لیکن یار اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں. آپ جس بھی تنظیم سے وابستہ ہیں آپ اپنے مرکز کو فالو کریں. جس دن آپ نے مرکز کو فالو کر لیا اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہم اصل میں حکم آنے کے بعد وہاں پر نا کانٹے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یا ساڈے ایداں تے تواڈے ایداں، وہ ساڈے ہوئے یا تواڈے ہوئے، تو انہاں دا نہیں، تو ہن انہاں دا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو بات ہے جو حکم ہے آپ اس پر عمل کریں. البرکۃ مع اکابرکم، فرمایا تمہاری برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. تو اپنی تنظیم کے جو سربراہ ہیں، جو بزرگ ہیں، آپ ان کی بات کو فالو کریں. ان سب کو پتہ ہے انہوں نے جو سینکڑوں لاشیں اٹھائی ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ اہل سنت کو ہم نے کس راستے پہ لے کے چلنا ہے؟ انہوں نے جو درجنوں کے حساب سے ایک ایک شہر میں مسجدیں لے کے اہل سنت کو دی ہیں، تو ان کو نہیں پتا کہ ہم نے اہل سنت کا کام کیسے کرنا ہے؟ انہوں نے اتنے علماء کی سرپرستی کی، تو ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے؟ تو بہت ہی سمجھ آ گئی ہے. آواز کمزوروں والی آپ حضرات جزاک پنجابی وچ گل کرو اسی سمجھ. او ماشاءاللہ جی. سرور بھائی کہتے ہیں پنجابی جنہاں نوں مانڈ کے رکھو، لیکن میرے کو ٹائم ہی بہت تھوڑا ہے، لیکن میں کوشش کرنا کہ یہ جو تربیتی باتیں ہیں نا یہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں. او سنگیو مہربانی کرو جڑی میں گل کردا پیا او اے اپنے مرکز دے نال جڑ کے رہو. میں تانوں ایک گل دس چھڈاں جے اجازت ہوے تاں، جیڑا بندہ جیڑی تنظیم دے نال وابستہ نا اہل سنت دی صحیح العقائد، صحیح الاعمال، صحیح الافعال لوکاں دی، یہ شرط ہے. یہ ہن حدود و قیود ضروری نے. جیڑا بندہ وابستہ ہے نا انہوں چاہیے اپنے مرکز نو فالو کرے. وجہ دیکھو پوری دنیا دے وچ اس مرکز دے لنک نے اور لوگ نے اور سنجیدہ فکر علماء
اور ਸੰਜੀਦਾ ਫਿਕਰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਤੇ ਵੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰੋ ਫਸਾਦਾਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਚੰਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਇਦ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਔਰ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖਦ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے جدو تو عہدے لینے سن ادو تو تسی کہندے سے میں ہاں تے مینوں دے دیو تے میں اہل ہاں، تے ہن جدو گل کرنی ہے موڑیاں تے ذمہ داری پے گئی، ہن کہندے نہیں تسی ساڈے بزرگ ہو، تہاڈا تجربہ ہے، آپ نے بڑی قربانیاں دیاں تو حضور آپ جائیں۔ کمال والی گل ہے، او روٹیاں کھان نو تسی تے بھگتن نو اسی۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے تے، جنوں سمجھ آئی ہو سبحان اللہ تے کہہ چھڈے نا یارا، روٹیاں کھان نو تسی تے بھگتن نو اسی، تے پھر بھی اسی برے ہاں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ نے گل تو بڑی کی تھی، سارے کہندے نہیں حضور نے اوکھا ویلا تے مہربانی کرو ہن نہ تسی اس مسئلے نو سامبھنا ہے، نہیں حضور تسی۔ آپ نے فرمایا چلو جی میں ہی سامبھنا ہے نا، اے ہن اگلی گل بھی سنیا جے۔ آپ نے فرمایا جی میں ہی سامبھنا ہے تے میری عادت تسی جان دیو، یا تے میرے نال آ جاؤ تے جے مینوں کلے نو سفیر بنانا جے تے سن لو میں ڈنڈی نہیں جے مارنی، میں ڈنڈی نہیں مارنی، جو سدھی ہونی ہے میں تانوں دس چھڑنا ہے، بات ذہن وچ رکھ چھڑیا جے۔ توجہ ہے بھراواں دی کہ کوئی نہیں؟ اچھا ہن آکھیا جی سانوں منظور ہے تسی جو بھی کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، توجہ میرا سونا بیٹھا بیٹھا بڑا سونا لگدا پیا سی بیٹھا تو ہے ایتھے بیوی۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے نا نبی پاک علیہ السلام دی خدمت، ادھر ویکھیا جے فرماؤندے نے جدوں میں پہلی واری آیا نا تے جتھے حضور بیٹھے سن نا تشریف فرما سن، میں نا پچھلے پاسے آ کے کھڑا ہو گیا، جی میں پردہ لگا ہے پچھلے پاسے، بھائی سنا تو صحیح بھی گلاں کر دے کی نے، سمجھ آئی؟ وہ کہندے نے جدوں میں پیچھے آ کے کھلوتا نا تے پہلی گل جڑی میری کناں دے وچ پئی ہے نا نبی پاک دی، وہ اے سی سل من قطعک۔ حضور نے فرمایا جڑا تیرے نال توڑے تو اودے نال جوڑی، جڑا تیرے نال قطع تعلق کرے تو اودے نال قطع تعلقی نہیں کرنی بلکہ اودے نال جوڑ کے رکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں بغیر خوشامد تو ایک گل کردا پیا، اللہ گواہ ہے مینوں کوئی کسی کو انعام نہیں لینا، نہ مینوں لوڑ ہے۔ سروت پائی انہاں لوکاں دے وچوں نے جنہاں دی کوشش ہے کہ اہل سنت نو آپا جوڑ کے رکھی۔ انہاں دا اسی جنہ کہ میں جاننا، میں تانوں ایک گارنٹی دے سکنا بھی میں انہاں دے وچ یہی کچھ ویکھیا جے۔ باقی کیا ہے یہ کدوں اہل سنت دے اتحاد ہونا ہے، کدوں جڑنا ہے، اے میرا مالک ہی جاندا جے۔ بہرحال اس بندے دے سینے دے اندر اور طبیعت دے وچ میں انتشار نہیں جے ویکھیا، میں اہل سنت دا پیار ویکھیا جے۔ باقی کی وجہ ہے کیوں نہیں کٹھے ہو رہا ہے میں کو نہیں جاندا، لیکن اس بندے دی کوالٹی یہ جے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ پیغام دیتا۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے بھی جدو میں سنیا تو میں آکھیا عبداللہ بن سلام ہن نہ دس بے بندہ تو کوئی نہیں دل نو پوچھ کے دس، تو کہندے نے میرے دلوں آواز آئی ہے تیریاں کتاباں تے ہی لکھیا بھی جڑا آخری نبی ہوئے گا وہ جوڑے گا توڑے گا نہیں۔ تو کہندے جناب یہ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر کلمات ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا واعفو عمن ظلمک۔ آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جیڑا بندہ تواڈے نال ظلم زیادتی کرے نا، فرمایا انہوں ایک باری اللہ واسطے معاف کر چھڑیا۔ تو میں پھر پوچھے اپنے دل نو بھی دس بھئی عبداللہ بن سلام ہے او پوت ہلو بہ جاؤ کیمرے والے بہ جا، تم یار بہ جا، دیکھن دیو یار سارے پچھلے تنگ پہ ہوندے نے، بہ جا کیمرے والے ایک جگہ تے ٹکا کے، بہ جا ناراض نہ ہونا میرے سونے میرے چن۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے میں دل نو پھر پوچھا تے جواب ہی آیا بھی یہ تا آخر زمان نبی دی نشانی ہے۔ تیسری مرتبہ کی ہویا کہندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ۔ حضور نے فرمایا جیڑا تواڈے ال بری چیزاں دی نسبت کرے بھی تسی گندے ہو، تسی فلانے ہو، تسی ڈاکو ہو، تسی چور ہو، تسی پتا خور ہو، تسی فلانے ہو، انہوں کہنا یار میں تینوں اے نہیں کہندا، بس میں تیرے ال چنگی نسبت ہی کراں گا، ٹائم آیا تے پھر میرا رب ہے جڑیاں ساریاں گلاں واضح فرما چھڈے۔ آپ نے تین باتاں، اچھا ایک روایت دے وچ سلام پھیلان دے بارے بھی ہے، اور بھی کلمات ہیں نے، لیکن میں ایک حدیث سنائی ہے، ادھر ویکھیا جی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے جدوں میں گلاں سن لیاں دل میرا مطمئن ہو گیا، میں اتوں دی گھوم کے جدوں سامنے آیا نا اس گل تے میں نہیں جے تانوں کہنا بولو، میں نہیں کہنا، کہندے جدوں میں سامنے آیا تے میں حضور نو ویکھیا ہے نا، میں متاثر تے گلاں سن کے ہی ہو گیا سی، پر جدوں چہرہ ویکھیا نا
تو میں اوتھے ہی آ کے کہہ چھڑیا یارا اے چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں، یہ اللہ دا سچا نبی ہو سکتا ہے۔ کہندے نے جدو میں ویکھیا تے ویکھ لیا ہی میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ چھڑیا ہے۔ فرمان لگے کہ جسلے میں گیا نا یہودیاں کول باقیاں کول تو آ کے سناؤ، تو میں آخیا جی میری تو تسلی ہوگی، میں تو لیا کلمہ پڑھ، تو یہ تہاڈی نہیں ہوئی تو چل کے تسلی کرا لو۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام آپ متاثر ہوئے نبی پاک علیہ السلام دی اس تعلیم دے کولوں۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے اخلاق دے اعتبار دے نال بھی اللہ دی دلیل سن اور برہان سن۔